یہ الفاظ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت اور وقار ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لاکھوں لوگ طواف کرتے ہیں، اس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس حدیث میں مومن کی حرمت کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ پیغام دلوں کو جھنجھوڑتا اور ہمیں مومن کے مقام کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ نبی اکرم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ نے کعبہ کی صرف ایک چیز کو حرام کیا، لیکن مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں۔ ایک، مومن کا خون، کسی مومن کی جان لینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کو بنیادی اصولوں میں شامل کیا ہے۔ ایک بے گناہ مومن کو قتل کرنا نہ صرف ایک سنگین جرم ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ المائدہ 32۔ یہ اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں مومن کی جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور کسی بھی صورت میں خون ریزی سے بچنا چاہیے۔ مومن کا مال 2، مومن کے مال کو ناحق لینا اور اس پر زیادتی کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ دیانت داری اور انصاف مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ مومن کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، غیر سے نقصان پہنچانا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مومن کا مال اس کی ذاتی ملکیت ہے اور اس کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مومن کے بارے میں برا گمان، کسی مومن کے بارے میں دل میں برا گمان رکھنا، اس پر الزامات لگانا، اس کی کردار کشی کرنا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام نے حسن ظن اور خیر خواہی کی تعلیم دی ہے۔ مومن کی عزت اور وقار کو مجروح کرنے والے اعمال سے بچنا ہر مسلمان کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ نتیجہ، یہ حدیث ہمیں محبت، احترام اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ یہ ہمیں مومن کی حرمت کا تحفظ کرنے، اس کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہر مومن کے لیے دل میں خیر خواہی اور عزت کا جذبہ رکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔